ایک ایسے خاندان کی کہانی جو بظاہر رشتے ناتوں کی مضبوط زنجیر میں بندھا ہوا تھا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس زنجیر میں کہیں کسی راز کی کمزور کڑی تھی تو کہیں تقدیر کا کچا جوڑ۔ معمولی آغاز سے سنگین انجام تک سفر کرنے والے کرداروں کی عبرتناک داستان کاغذی پیراہن اس کے لکھاری ہیں محی الدین نواب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ فرمائیں گے کاغذ کی ناؤ ڈوب جاتی ہے، شاید ڈوب جاتی ہو۔ آپ دعویٰ کریں گے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، شاید خوشبو نہ آتی ہو۔ لیکن آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کھلونا رائفل سے گولی چل سکتی ہے، آدمی مر سکتا ہے اور بے شک و شبہ مر سکتا ہے۔ نیلما نے خوش ہو کر اس منی رائفل کو بڑے پیار سے سہلایا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پرانے ریوالور کو دور پھینک دیا، پھر کہا، دادا جان، آج میں اس رائفل سے شوٹ کروں گی، آپ جلدی مر جائیں گے نا؟ بوڑھے دادا نے اسے محبت اور شفقت سے دیکھا، جیسے دل کی گہرائیوں سے جھانک کر دیکھ رہا ہو، پھر اپنی پوتی کے پھول جیسے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، دادا کی جان، یہ رائفل کیا چیز ہے؟ جس دن تمہاری ذہنی حالت درست ہوگی میں خوشی کے مارے سچ مچ مر جاؤں گا۔ وہ دیکھنے میں 18 برس کی بہت ہی خوبصورت اور اسمارٹ لڑکی تھی، لیکن ذہنی طور پر نادان بچی تھی۔ کتنے ہی قابل، تجربے کار اور مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کرایا گیا۔ ان کی متفقہ رائے تھی کہ اس کے خون میں افیون کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ آج بھی اس جوان بچی کو کھانے یا پینے کی کسی چیز میں افیون دی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ دادا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جب تک میری سانس ہے میں تمہیں معصوم بچی کی طرح ان کھلونوں سے کھلاتا رہوں گا۔ میں ادھر جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، تم یہاں سے گولی چلاؤ۔ وہ خوشی سے تالی بجا کر بولی، کیا نئی رائفل چلانے سے خون نکلے گا؟ میری بچی، یہ رائفل ایک کھلونا ہے، سچ مچ کی بندوق سے خون نکلتا ہے، پھر آدمی سچ مچ مر جاتا ہے۔ جب تم گولی چلاؤ گی تو میں جھوٹ پوٹ سینہ تھام کر زمین پر گر جاؤں گا۔ وہ پاؤں پٹک کر رونے کے انداز میں بولی، اب جھوٹ بولتے ہیں، خون سے خون نکلے گا، نہیں نکلے گا تو میں رونے لگوں گی۔ روئیں تمہارے دشمن، میں اپنی بیٹی کو رونے نہیں دوں گا۔ دادا نے آس پاس دیکھا، وہ اپنے باغیچے میں تھے۔ انہوں نے کہا، تم ٹھہرو، میں لال رنگ لے کر آتا ہوں، جیسے تم گولی مارو گی میں رنگ لگا کر گر پڑوں گا۔ نہیں، انکل کہتے تھے کہ اس رائفل سے خون نکلتا ہے، آدمی تھوڑی دیر مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے محبت سے سوچتے ہوئے دیکھا اور پھر کہا، اچھا بیٹی، تم جیتی ہم ہارے، گولی چلاؤ۔ وہ پوتی کے پاس سے اٹھ کر ایک جھاڑی کے پاس آئے، وہاں سے ایک کانٹا توڑ لیا۔ ارادہ تھا جب وہ لاڈلی گولی چلائے گی تو وہ چیخ مار کر اپنے جسم کے کسی حصے کو زخمی کریں گے اور پھر زمین پر گر پڑیں گے۔ پوتی جب خون بہتا دیکھے گی تو خوشی سے تالیاں بجانے لگے گی۔ وہ اس کے سامنے ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے، پھر کہا، میری بیٹی بہت اچھا نشانہ لگاتی ہے، چلو میں تیار ہوں۔ نیلما نے رائفل اٹھائی، پھر نشانہ لیتے ہوئے کہا، آپ چور ہیں، میں پولیس۔ اے مسٹر چور، سیدھی طرح کھڑے رہو ورنہ گولی نہیں لگے گی۔ وہ ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ رائفل کی مکھی سے لگا کر دادا جان کو نشانے پر رکھنے لگی۔ اس رائفل میں ٹیلی اسکوپ یعنی دوربین لگی ہوئی نہیں تھی، لیکن کوئی دوربین سے دیکھ رہا تھا۔ اس دوربین کے لینس میں ٹارگٹ کا کراس پوائنٹ بنا ہوا تھا اور وہ کراس پوائنٹ بوڑھے کی ٹھیک پیشانی پر تھا۔ نیلما نے ٹھائیں کی آواز منہ سے نکالتے ہوئے ٹرائگر کو دبایا۔ اسی لمحے گولی چلنے کی گونجتی ہوئی آواز کے ساتھ بوڑھے دادا کی پیشانی میں سوراخ ہوا اور خون ابل پڑا۔ چہرے پر ایک ساتھ کے لیے کرب کے آثار پیدا ہوئے، دیدے پھیلے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا جسم تھپ سے گھاس پر گر پڑا۔ گولی چلنے کی آواز گونج رہی تھی، درختوں سے پرندے شور مچاتے ہوئے اڑتے جا رہے تھے۔ نیلما خوش ہو کر تالی بجاتی ہوئی پاس آ رہی تھی۔ واہ، دادا جان مر گئے، خون بھی نکل گیا، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ کوٹھی کے دوسرے افراد اور ملازموں نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی
वो दौड़ते हुए आ रहे थे। नीलिमा ने इनकी तरफ राइफल का रुख करते हुए कहा, खबरदार, जहाँ हो रुक जाओ, मैंने चोर को गोली मार दी है। आने वाले हैरानी और परेशानी से बूढ़े की लाश को देख रहे थे। लाश के पास ही 7mm की राइफल पड़ी हुई थी। साकित जिस्म, फैले हुए दीदे और पेशानी से रिश्ता हुआ लहू इन आने वालों को समझा रहा था कि दादा पोती से दूर रहना चाहिए। ये मर्डर केस है। एक अधेड़ उम्र की खुशपोश औरत ने लाश को देखते ही रोना शुरू कर दिया। और डैड, मुझे यकीन नहीं आता आप जिंदा हैं। नीलिमा बहुत मासूम है, आपसे मोहब्बत करती है, ये आपको गोली नहीं मार सकती। डैड, बोलिए डैड, ये महज खेल है। नीलिमा ने क्या कहा लगाते हुए कहा, फूफी अम्मा, अब तो रोने लगी। ये सच में थोड़ी मरे हैं, अभी जिंदा हो जाएंगे। फिर वो दादा से बोली, हे चोर, ये पुलिस हुक्म देता है, अब उठ जाओ। इसने मिनी राइफल की नाल को दादा के सीने से लगाते हुए कहा, उठो वरना फिर गोली मारूंगी। तब इसकी नज़र करीब पड़ी हुई राइफल पर गई। इसने खुश होकर मिनी राइफल फेंक दी। दौड़कर 7mm की राइफल उठा ली। फूफी ने सहम कर कहा, अरे ये क्या करती है बावली, इसे फेंक दे वरना गोली चल जाएगी। फूफी ये कहते ही दूर भागने लगी। दूसरे भी इधर उधर भागते हुए दरख्तों और झाड़ियों के पीछे छुप रहे थे। वो हंसते हुए कह रही थी, सब बुज़दिल हैं, सब डरपोक हैं। नीलिमा पुलिस से डरकर भाग रहे हैं। रुक जाओ, नहीं तो ये पुलिस सबको गोली मार देगी। फूफी भागती हुई ड्राइंग रूम में आई, फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। वो सहमी हुई दरवाजे की तरफ भी देखती जा रही थी, कहीं नीलिमा ना आ जाए। राब्ता कायम होते ही उसने कहा, हेलो इंस्पेक्टर, मैं गाजी जमालुद्दीन की कोठी से बोल रही हूँ। मेरे वालिद गाजी जमालुद्दीन का कत्ल हो गया है, अब फ़ौरन आइए, हमारी भी जान खतरे में है। इंस्पेक्टर ने कहा, आप रिसीवर रख दें, फिर मैं इस रिपोर्ट की तस्दीक करूँगा। तस्दीक करने तक हमारा भी कत्ल हो जाएगा। थाना 10 मिनट के फासले पर है, मैं फ़ौरन पहुँचूँगा। फ़िलहाल आप रिसीवर रखकर वहीं खड़ी रहें। उसने रिसीवर रख दिया। चंद सेकंड के बाद ही घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या ये गाजी जमालुद्दीन की कोठी है? जी हाँ। क्या यहाँ किसी का कत्ल हुआ है? मेरे वालिद का कत्ल हुआ है, मैं इनकी बेटी आसमा बोल रही हूँ। आप कौन हैं? मैं इंस्पेक्टर इकराम तस्दीक कर रहा हूँ। क्या कातिल मौजूद है? मौजूद है। क्या आप फ़ोन पर ही सारी तफ्तीश कर लेना चाहते हैं? हमें गलत फ़ोन भी मौसूल होते हैं, इसलिए मैं इतने सवालात कर रहा हूँ। बहरहाल हम अभी पहुँच रहे हैं। राब्ता ख़त्म हो गया। आसमा रिसीवर रखकर मोहतात अंदाज में चलती हुई खिड़की के पास आई। पर्दा हटाकर बागीचे में देखा। दरख्त के साए में इसके वालिद की लाश पड़ी हुई थी। खिलौना राइफल घास पर थी और ख़तरनाक राइफल नीलिमा के हाथों में नज़र आ रही थी। अगर कोई कातिल मासूम हो सकता है तो नीलिमा इसकी बेहतरीन मिसाल थी। वो दादा के पास बैठकर कह रही थी, मैं इतनी देर से कह रही हूँ, आप उठते क्यों नहीं? बस भी करें, जल्दी से ज़िंदा हो जाएं, नहीं तो मैं नहीं खेलूँगी। खून पेशानी से बहता हुआ चेहरे और गिरेबान को तर कर रहा था। वो अपने हाथ को लहू में भिगोकर अच्छी तरह देखते हुए बोली, सचमुच लहू बह रहा है दादा जान, आपने तो कमाल कर दिया। उठिए ना, फिर से खेलेंगे। इसने इंतज़ार किया, फिर रोने लगी। दादा जान इसकी हर बात मानते थे, आज नहीं मान रहे थे। उसने रोते रोते अपना सर बूढ़े सीने पर रख दिया। कुछ देर तक बच्चों की तरह ऊँ ऊँ की आवाज़ निकालती रही, फिर रोना बंद कर दिया। चुप होकर दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश करने लगी। वो कभी कभी लाड में आकर इनके सीने पर सर रख दिया करती थी। इनसे बातें करने के दौरान दिल की धड़कनों को सुना करती थी। आज कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सीने की बूढ़ी कब्र में मौत का सन्नाटा था। इसने तस्वुर में दादा जान को देखा। वो कह रहे थे, बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, जो बात तुम्हें बताई जाए इसे याद रखने की कोशिश करो। दादा जान, मैं भूल जाती हूँ, कम से कम ख़ास बातें तो याद रखा करो। मैंने कहा था, घड़ी की टिक टिक
اور انسان کے دل کی دھک دھک جب تک سنائی دیتی ہے تب تک دونوں زندہ رہتے ہیں۔ ٹک ٹک رک جائے تو گھڑی بند ہو جاتی ہے، دھک دھک رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے، پھر کبھی زندہ نہیں ہوتا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، دادا جان کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، آپ نہیں مر سکتے، آپ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ پلیز دادا جان، اپنے دل کی دھڑکن سنائیے، پھر سے زندہ ہو جائیے۔ وہ بول رہی تھی اور آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اس کے اندر یقین پیدا ہو رہا تھا کہ دادا جان دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پہلے ہی سے سمجھا دیا تھا، آدمی گھڑی کی طرح بولنا بند کر دے تو ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے اور اپنے رونے والوں کے آنسوؤں سے بھی زندہ نہیں ہو پاتا۔ ایک انسپکٹر اور 6 مسلح سپاہی آ گئے۔ کوٹھی کے تمام افراد اور ملازم چھپے ہوئے تھے۔ پولیس کو دیکھتے ہی نکل آئے۔ پھوپھی نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ وہاں ہے۔ انسپکٹر نے ادھر دیکھا۔ ایک نوخیز دوشیزہ لاش کے پاس دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے پوچھا، قاتل کہاں ہے؟ اس نے کہا، انسپکٹر، اسی لڑکی نے تو قتل کیا ہے، لیکن وہ معصوم ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس نے کتنی بھیانک واردات کی ہے۔ نیلما اپنے دادا جان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ انسپکٹر نے دوری سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ میں رائفل نظر آ رہی ہے۔ ہاں، ہم اسی ڈر سے تو کوٹھی میں چھپ گئے تھے، وہ رائفل کے استعمال کو نہیں سمجھتی ہے، انجانے پن میں ہم پر بھی گولی چلا سکتی تھی۔ انسپکٹر کے حکم پر سپاہیوں نے نیلما کو دوری سے گھیرنے کے لیے دبے قدموں چلنا شروع کیا۔ وہ درختوں کی آڑ لیتے جا رہے تھے۔ پھر انسپکٹر نے للکار کر کہا، لڑکی، رائفل پھینک دو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ نیلما نے چونک کر دیکھا۔ انسپکٹر کے پاس اپنی پھوپھی کو دیکھ کر یک بارگی اچھل کر کھڑی ہو گئی، مگر رائفل ہاتھ میں تھی۔ وہ بھلا کسی کی دھمکی کو کیا سمجھتی؟ انسپکٹر کی دھمکی بیکار گئی۔ اس نے پھوپھی کو دیکھتے ہی دونوں باہیں پھیلا کر روتے ہوئے کہا، ہائے پھوپھی جان، دادا جان تو مر گئے، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ وہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی دونوں باہیں پھیلا کر پھوپھی کی طرف آنے لگی۔ پھوپھی نے ہاتھ میں صرف رائفل کو دیکھا، پھر وہاں سے چیختے ہوئے بھاگنے لگی۔ انسپکٹر دوڑتا ہوا اپنی جیپ کے پیچھے چلا گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، لڑکی، رائفل پھینک دو۔ نیلما نے جب پھوپھی کو بھاگتے دیکھا تو ان کی بیٹی نادرا کی طرف پلٹ گئی۔ دونوں باہیں پھیلا کر بولی، باجی، میرے دادا جان بولتے نہیں ہیں، ذرا دیکھنا، کیا سچ مچ مر گئے ہیں؟ نادرا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بھی چیختے ہوئے بھاگنے لگی۔ نیلما حیران تھی، دادا جان کے مرتے ہی ساری دنیا اس سے منہ پھیر رہی تھی، اپنے سگے دور بھاگ رہے تھے۔ اچانک اس کا ماموزاد بھائی زبیر سامنے آ گیا۔ اس نے نیلما کے بازو کو تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اس دنیا میں پیدا ہوئی ہو تو یہاں کی مکاریوں کو تو سمجھو، رائفل مجھے دو۔ جب اس نے فوراً ہی رائفل چھین لی، پھر اسے اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے انسپکٹر کو آواز دی، انسپکٹر صاحب، رائفل میرے ہاتھ میں ہے، خطرہ مجھ سے ہونا چاہیے، لیکن میں ہوش مند ہوں۔ یہ معصوم لڑکی کبھی اپنے ہوش میں نہیں رہی، اس سے آپ ڈر رہے ہیں؟ کیا میرے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر میدان چھوڑ جائیں گے، تھانے جا کر پناہ لیں گے؟ انسپکٹر نے جیپ کے پیچھے سے ڈانٹتے ہوئے پوچھا، یہ کیا بکواس ہے؟ رائفل پھینک دو، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اس نے رائفل پھینک دی، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور پھر کہا، نیلما، تم بھی ہاتھ اٹھا لو، یہ بیچارے ڈر رہے ہیں۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، زبیر، میرے دادا جان بولتے نہیں ہیں۔ زبیر نے فوراً ہی ہاتھ نیچے کر دیے، رومال نکال کر اس کی آنکھیں پونچھنے لگا۔ مسلح سپاہیوں نے دونوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ انسپکٹر نے اپنے رومال سے نیچے گری ہوئی رائفل کو اٹھا لیا تھا اور کہہ رہا تھا، کوئی لاش کے قریب نہ جائے، ان دونوں کو کوٹھی میں لے چلو۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ پھوپھی نے آگے بڑھ کر نیلما کو سینے سے لگا لیا، پھر روتے ہوئے بولی، ہائے میری بچی، تو نے یہ کیا کیا؟ تجھے وہ رائفل کس نے دی تھی؟ تو نے میرے ڈیڈی کو مار ڈالا، اپنے دادا جان کو مار ڈالا، ہمارے سروں سے ہمارے بزرگ کا سایہ اٹھا دیا۔ ہائے، اب میں کسے ڈیڈی کہوں گی؟ زبیر نے کہا، آنٹی، آپ اس انداز میں ماتم نہ کریں،
کہ نیلما قاتل کہلائے۔ اس نے دادا جان کو قتل نہیں کیا ہے۔ آسما پھوپھی نے زبیر کو گھور کر دیکھا، پھر آنکھوں پر آنچل رکھتے ہوئے کہا، ہائے میں یتیم ہو گئی، اس احمق لڑکی نے بھرے گھر کو اجاڑ دیا۔ میں کب کہتی ہوں اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، یہ تو معصوم ہے، اس نے انجانے میں گولی چلائی ہوگی۔ ہائے میں یتیم ہو گئی، اس نے گولی بھی نہیں چلائی ہے۔ انسپکٹر نے زبیر سے کہا، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے رائفل اس لڑکی کے ہاتھ میں دیکھی تھی، یہ آلۂ قتل کے ساتھ لاش کے پاس موجود تھی۔ زبیر نے کہا، اس کے ہاتھ میں کھلونا رائفل تھی؟ انسپکٹر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل کو دکھاتے ہوئے کہا، اس قاتلہ کے ہاتھ میں یہ رائفل تھی، اس کی انگلیوں کے نشانات اسی پر ہیں۔ آپ اس کھلونا رائفل کو بھی فنگر پرنٹ سیکشن میں بھیجیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک سپاہی نے انسپکٹر سے کہا، جناب، اس جوان نے اپنے رومال سے آلۂ قتل کو صاف کیا تھا، میں ادھر درخت کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر خطرا کر زبیر کو دیکھتے ہوئے بولا، آئی سی، تم نے ایک اہم ثبوت مٹا دیا ہے۔ جس طرح آپ نے اسے رومال سے پکڑا ہے، اسی طرح میں نے بھی پکڑا تھا۔ اگر نشانات مٹ گئے ہوں تو الزام تو ہم دونوں پر آئے گا، کیونکہ ہم دونوں نے اپنا اپنا رومال استعمال کیا ہے۔ کیا تم مجھے قانون سکھا رہے ہو؟ میں نیلما کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تمام توجہ نیلما پر مرکوز نہ کریں۔ ایسے قاتل کو اہمیت دیں جس نے 7mm کی رائفل سے دادا جان کو ہلاک کیا، پھر یہ رائفل لاش کے پاس پھینک کر فرار ہو گیا۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے ہی ایسا کیا ہے۔ جو پولیس سے تعاون کرتا ہے وہی مجرم سمجھ کر دھر لیا جاتا ہے، اسی لیے لوگ تعاون سے گریز کرتے ہیں۔ انسپکٹر نے آسما سے پوچھا، یہاں کتنے افراد نے اس لڑکی کو گولی چلاتے دیکھا ہے؟ آسما اور اس کی بیٹی نادرا نے کہا، ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ملازموں نے بھی یہی بیان دیا، کسی نے نیلما کو گولی چلاتے نہیں دیکھا تھا، البتہ اس کے ہاتھ میں رائفل دیکھی تھی جو بعد میں زبیر نے چھین لی، پھر انسپکٹر کے حکم پر اسے پھینک دیا۔ ان سب سے تحریری بیانات پر دستخط لیے جا رہے تھے۔ اس دوران فنگر پرنٹس کے ماہر اور محکمے کے فوٹوگرافرز آ گئے تھے اور اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ زبیر نے فون پر وکیل کو صورتحال سے آگاہ کر کے نیلما کی ضمانت کے انتظامات کے لیے کہہ دیا تھا۔ انسپکٹر کے ہاتھ میں ایک اہم کیس آیا تھا، وہ اس کیس کا ہر پہلو سے جائزہ لے رہا تھا، ایک ایک فرد سے تفصیلی بیانات لے رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں خاندان کے جو تفصیلی حالات معلوم ہوئے وہ کچھ یوں تھے۔ غازی جمال الدین ایک کروڑ پتی بزنس مین تھا۔ ان کے ایک بیٹے کا نام غازی کمال الدین اور ایک بیٹی کا نام عاصمہ تھا۔ آسما کا شوہر علاؤالدین چنگیزی ایک ناکام بزنس مین تھا۔ شادی کے بعد گھر داماد کی حیثیت سے رہنے لگا تھا۔ چنگیزی سے 2 اولادیں تھیں۔ آسما کے ایک بیٹے کا نام ارباب چنگیزی اور بیٹی کا نام نادرا تھا۔ آسما اپنے بیٹے ارباب کی نسبت اپنے بھائی کی بیٹی نیلما سے طے کرنا چاہتی تھی، مگر بھائی اپنی بیٹی کو اپنے سالے کے بیٹے زبیر سے منسوب کرنا چاہتا تھا۔ مختصر یہ کہ نیلما کے دادا جان نے اپنی پوتی کو صرف زبیر سے منسوب ہی نہیں کیا، بلکہ نیلما کی پہلی سالگرہ پر زبیر سے نکاح بھی پڑھوا دیا۔ آسما کہتی تھی، بچپن کی شادی جائز نہیں ہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو بچپن کے نکاح نامے پر دوبارہ دولہا دلہن کے دستخط لے لیے، پھر فیصلہ سنایا۔ نیلما ذہنی مریضہ ہے، اس کا علاج جاری ہے، جب یہ ذرا ہوش مند ہوگی تو اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا جائے گا۔ اب آسما کہتی تھی کہ جو لڑکی ہوش مند نہ ہو اس کا نکاح جائز نہیں ہوتا۔ اس کا یہ اعتراض ایک عرصے سے جاری تھا۔ زبیر اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، وہ خاندان سے باہر کا لڑکا تھا، اس کے بس میں ہوتا تو اسے کوٹھی میں بھی آنے سے روک دیتی، لیکن اس سے داماد کا رشتہ ہو گیا تھا، وہ اسے روک نہیں سکتی تھی، لیکن نیلما کو دور رکھتی تھی اور جواز یہ پیش کرتی تھی کہ رخصتی سے پہلے میاں بیوی کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ آسما نے اپنے باپ غازی جمال الدین کے قتل پر بیان دیا۔ میرے ڈیڈی نیلما کا رشتہ زبیر سے کر کے پچھتا رہے تھے۔
इंस्पेक्टर ने पूछा। क्यों पछता रहे थे? जुबैर एक अरसे से बेरोज़गार है। मेरे डैडी का कारोबार संभालने का अहल नहीं है। ये जासूसी नावलें पढ़ता है। इस पर जासूस बनने का खप्त सवार रहता है। इस सिलसिले में इसने बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की, लेकिन इम्तहान में नाकाम रहा। मेरे डैडी नीलमा से निकाह मंसूख करना चाहते थे। इसने सोने की चिड़िया को हाथ से निकलते देखकर डैडी को कत्ल कर दिया। मैं यकीन से कहती हूँ कि यही कातिल है। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपके साहबजादे अरबाब और शौहर चंगेज़ी साहब कहाँ हैं? वो कल सुबह की फ़्लाइट से लाहौर गए हैं। आज शाम तक वापसी की तवक्को है। मेरी बेटी नादरा ने अभी फ़ोन पर इस वारदात की इत्तला इन्हें दी है। नादरा ने बयान दिया, मैंने नीलमा को गोली चलाते नहीं देखा, लेकिन राइफ़ल इसी के हाथ में थी। मैं दूरी दूर से देखती रही, लिहाजा यकीन से नहीं कह सकती कि इसके हाथ में असली राइफ़ल थी या खिलौना राइफ़ल। तुम कत्ल के वक्त कहाँ थीं? मैं अपने बेडरूम में इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। गोली की आवाज़ सुनकर खिड़की से देखा। बाहर निकलने की हिम्मत न थी। आपके आने पर बाहर आई हूँ। इंस्पेक्टर ने जुबैर से पूछा, तुम कत्ल के वक्त कहाँ थे? जुबैर ने मुस्कुराकर आसमा आंटी को देखा और फिर कहा, ये मुझे कातिल कह रही हैं, जबकि गोली चलते वक्त मैं इनकी बेटी नादरा की ख्वाबगाह में था। आसमा ने चौंक कर बेटी को देखा। इंस्पेक्टर ने पूछा, मिस नादरा, क्या ये सच है? नादरा अपनी माँ के सामने झिझक रही थी, नज़रें चुरा रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरी तरफ देखो और सच बोलो। क्या गोली चलते वक्त मिस्टर जुबैर तुम्हारे कमरे में थे? वो सर झुकाकर बोली, जी हाँ। आसमा ने गुस्से से कहा, झूठ बोलती है। अरे क्या मेरी नाक कटवाना चाहती है? ये तेरी ख्वाबगाह में क्यों आएगा? जुबैर ने कहा, बेटी से ऐसा सवाल नहीं पूछते। यू शट अप। नादरा ने कहा, मम्मी लास्ट ईयर का पर्चा बहुत मुश्किल था। मैं जुबैर से हल करा रही थी। आसमा और इंस्पेक्टर मुतमईन होने वाले नहीं थे। नादरा की झिझक ने शर्माने और हिचकिचाकर बातें करने का अंदाज बता रहा था कि दाल में कुछ काला है। इंस्पेक्टर ने कहा, आप लोग ज़ाती और घरेलू मामलात में ना उलझें। क्यों मिस्टर जुबैर, क्या वाकई आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के ट्रेनिंग सेंटर में रह चुके हैं? जी हाँ, मुझे अफसोस है कि इम्तहान में नाकाम रहा, इसीलिए मेरे सामने कानून बघार रहे थे। मेरा तजुर्बा कहता है कि नाकाम जासूस मायूसी का शिकार होकर ख़तरनाक मुजरिम बन जाता है। मैं नीलमा के साथ आपको भी गिरफ्तार करने पर मजबूर हूँ। हमारा जुर्म क्या है, ये अदालत में मालूम होगा। फिर तो मैं नीलमा के साथ अदालत में मुलाकात करूँगा। आप कारकर्दगी दिखाने के लिए इतने ही बेचैन हैं तो गिरफ्तारी का वारंट लेकर आएं। वो गरज कर बोला, मुझे कानून मत सिखाओ। मैं शक का फ़ायदा उठाकर हवालात में डाल सकता हूँ, जेल भिजवा सकता हूँ। क्या आपको नीलमा पर शक है? बेशक है। आपने इसका बयान अब तक नहीं लिया है। इंस्पेक्टर ज़रा गड़बड़ाया, फिर बोला, मैं कानून को तुमसे ज़्यादा समझता हूँ। तुम नाकाम रहे हो, मेरा तरीक़ाकार हमेशा कामयाब रहा है। हाँ तो मिस नीलमा, तुमने किस राइफ़ल से अपने दादा को गोली मारी थी? नीलमा ने खिलौना राइफ़ल की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, ज़्यादा मासूम और नादान बच्ची न बनो। ये खिलौना है, इसे कोई मर नहीं सकता। वो बोली, मर सकता है। मैं गोलियां चलाती थी, दादा जान थोड़ी देर के लिए मर जाते थे, फिर जिंदा हो जाते थे। तुम बहुत चालाक हो, पागलपन का मुजाहरा करके कानून से बचना चाहती हो। आसमा पुप्पी, नादरा, जुबैर और तमाम मुलाजिम इसकी मासूमियत का यकीन दिलाने लगे। इंस्पेक्टर को कत्ल के सिलसिले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिल रहा था। ये बात भी समझ में आ गई थी कि असली राइफल पर नीलमा की उंगलियों के निशानात नहीं मिलेंगे। वो बेबसी से बोला, अच्छी बात है। इस बात की क्या ज़मानत है कि नीलमा मुकदमे के दौरान हाजिर रहा करेगी? ऐसे ही वक्त काजी जमालदीन मरहूम का वकील अदालत से ज़मानतनामा ले आया। नीलमा की ज़मानत मेडिकल रिपोर्ट की बिना पर हुई थी। मुस्तनद और मारूफ डॉक्टरों के तहरीरी बयानात के मुताबिक वो ऐसी दिमागी मरीज़ा थी जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता था।
البتہ شک کی بنا پر گرفتار کر کے اسے گھر کے مانوس ماحول سے دور کرنے پر دماغی صدمہ پہنچنے کا امکان تھا۔ اگر گرفتاری ضروری ہو تو پولیس کی نگرانی میں اسے گھر کی 4 دیواری تک محدود رکھا جا سکتا تھا۔ انسپکٹر وکیل اور زبیر کے ساتھ ایک کمرے میں آ کر ضمانت نامہ پڑھ رہا تھا، پھر بولا، اچھی بات ہے، نیلما اس کوٹھی سے باہر نہیں جایا کرے گی، لیکن مسٹر زبیر، آپ میرے ساتھ تھانے چلیں گے۔ نادرہ نے دروازے پر آ کر کہا، انسپکٹر صاحب، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ زبیر نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر وکیل کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ نادرہ کے ہاتھ میں ایک پرس تھا، اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر انسپکٹر کے قریب بیٹھ کر بولی، آپ زبیر کو تھانے لے جا کر پریشان کریں گے، زیادہ سے زیادہ 1 دن حوالات میں رکھیں گے، ہم دولت مند ہیں، اسے بھی ضمانت پر لے آئیں گے، آپ کبھی اسے قاتل ثابت نہیں کر سکیں گے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، میں اسے قاتل ثابت کر دوں گا؟ ہم پولیس والے ایسا کام چٹکی بجا کر کرتے ہیں۔ میں بھی چٹکی بجا کر ثابت کر دوں گی کہ واردات کے وقت زبیر میری خوابگاہ میں تھا۔ کوئی لڑکی اتنی نادان اور بے حیا نہیں ہوتی کہ کسی کے ساتھ بدنام ہو جائے۔ میں زبیر کو بچانے کے لیے بدنامی کو ترجیح دوں گی۔ انسپکٹر اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اس نے پرس کھول کر نوٹوں کی ایک گٹی نکالی، پھر آہستگی سے کہا، میں نے اسی لیے دروازہ بند کیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہ 5000 ہیں، زبیر کا خیال چھوڑ دیجئے اور 5000 پکڑ لیجئے، اس طرح آپ اصل قاتل کی طرف دھیان دے سکیں گے۔ انسپکٹر نوٹوں کی بھاری گڈی کو دیکھ رہا تھا، یقین کرنا چاہتا تھا یہ مال اس کے ہی نصیب میں ہے۔ نادرہ نے کہا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں یہ بات زبیر کو بھی نہیں بتاؤں گی، آپ اسے چپ چاپ رکھ لیں۔ اس نے چور نظروں سے دروازوں اور کھڑکیوں کو دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس نے جلدی سے گڈی لے کر جیب میں ٹھوس لی۔ بعد میں دروازے کی چوکھٹ کے اوپر نظر گئی، وہاں لکھا ہوا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ فرمائیں گے، دریا الٹا نہیں بہہ سکتا، شاید نہ بہتا ہو۔ آپ دعویٰ کریں گے، سوکھے کنویں سے پانی نہیں نکلتا، شاید نہ نکلتا ہو۔ لیکن آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سوکھے سینے سے ایک لڑکی کو دودھ پلا سکتی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ نیلما پیدا ہونے کے 6 ماہ بعد اپنی ماں سے محروم ہو گئی تھی۔ اسے اوپری دودھ ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے دادا جان نے آسمہ کو حکم دیا کہ وہ دودھ پلایا کرے۔ آسمہ اپنے بیٹے ارباب کو نیلما سے منسوب کرنا چاہتی تھی تاکہ باپ کی دولت کا کچھ حصہ وہ لڑکی باہر نہ لے جائے، لیکن وہ بالش بھر کی لڑکی روتے روتے جان دے رہی تھی۔ اس کے دادا جان کو ناراض بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر اسے اپنے ممتا بھرے سینے سے لگا لیا۔ ان دنوں نادرہ 2 برس کی تھی، وہ بھی ماں کا دودھ پیتی تھی اور ماں دونوں میں اپنی ممتا برابر تقسیم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ عورت جو بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، جسے دولت کی تقسیم منظور نہیں تھی، وہ بھلا اپنی ممتا کیسے تقسیم کر سکتی تھی؟ گوالے دودھ میں پانی ملاتے ہیں، وہ دودھ میں زہر ملانے لگی۔ اس قصے کے پیچھے بھی ایک دلچسپ قصہ ہے جسے سمجھے بغیر دودھ اور زہر کا معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ کوئی 45 یا 50 برس پہلے کی بات ہے، جب نیلما کا وجود نہ تھا اور اس کے دادا غازی جمال الدین بانکے سجیلے جوان تھے۔ ان کے ہاں پہلے ایک بیٹا غازی کمال الدین پیدا ہوا، 3 برس بعد بیٹی آسمہ پیدا ہوئی۔ دونوں بچوں میں کوئی جسمانی عیب نہیں تھا، وہ بظاہر مکمل اور خوبصورت تھے، مگر کسی خاص وقت سے پہلے قدرتی حالات سمجھ میں نہیں آتے۔ جب آسمہ بڑی ہونے لگی تو اسے پتہ چلا کہ جسمانی نشو و نما میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ وہ بظاہر مکمل ہوتے ہوئے بھی کچھ نامکمل ہے، مگر اس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ جوان بیٹی ایسی بات اپنی ماں سے ہی کر سکتی تھی اور ماں اس کے جوان ہونے سے پہلے مر چکی تھی۔ باپ نے دوسری شادی نہیں کی، اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن باپ چاہے جس قدر ماں بن کر پیار کرے، وہ ماں کی طرح رازدار سہیلی نہیں بن سکتا۔
وہ اپنی جسمانی کمی چھپانے کے لیے لوز شرٹس پہنا کرتی تھی اور بڑا سا دوپٹہ لپیٹے رکھتی تھی تاکہ دیکھنے والوں کو عیب نظر نہ آئے۔ اسے شادی کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے باپ کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ کوئی بھی اس کی ایک جسمانی کمی کو نظر انداز کر سکتا تھا۔ اسے صدمہ اس بات کا تھا کہ بدلتے ہوئے فیشن کے مطابق نت نئی تراش کے چست لباس نہیں پہن سکتی۔ لوز کپڑے پہن کر وہ خود کو بڑی بھی دکھائی دیتی تھی۔ آخر اس نے بچپن کی ایک سہیلی رضوانہ کو اپنا ہمراز بنایا۔ رضوانہ کے والد ایک معروف ڈاکٹر اور ماہر نفسیات تھے۔ وہ بھی باپ کا پیشہ اختیار کرنا چاہتی تھی۔ میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ اس نے آسمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے تم پریشان رہا کرو۔ سب سے پہلے اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ کمی قدرتی ہے۔ تم دوا سے یا دعا سے اس کمی کو پورا نہیں کر سکو گی۔ یہ تمہیں تسلیم کرتی ہوں۔ اس کا تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ دولت بازار سے سب کچھ خرید لیتی ہے۔ تم تفریح کی خاطر بینکاک، ہانگ کانگ، لندن یا پیرس جاؤ۔ وہاں حسب منشا کمی پوری ہوگی۔ واپس آؤ گی تو ایک بھرپور خوبصورت دوشیزہ نظر آؤ گی۔ تم نے میری آدھی پریشانی دور کر دی۔ اب تیار ہو جاؤ، اپنے ڈیڈی سے باہر جانے کی اجازت حاصل کرو۔ میں اپنے اخراجات پر تمہیں بینکاک لے جاؤں گی۔ ہمارے والدین اتنے ماڈرن نہیں ہیں کہ وہ لڑکیوں کو تنہا جانے کی اجازت دیں۔ میں ڈیڈ کو ساتھ لے چلوں گی لیکن ہم شاپنگ کے وقت تنہا رہا کریں گے۔ اس طرح میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بات طے ہو گئی۔ اس پر عمل بھی ہوا۔ 2 ہفتے بعد ہی آسمہ نے ضد کرتے کرتے اپنے ڈیڈ کو بینکاک چلنے پر مجبور کر دیا۔ تیسرے ہفتے وہ رضوانہ کو ساتھ لے کر گئی۔ قاضی جمال الدین نے وہاں پہنچ کر لڑکیوں کو شاپنگ کی اجازت دی۔ انہوں نے 5 دن تک قیام کیا۔ واپسی پر انہیں اپنی بیٹی میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً تو سمجھ نہیں پائے، پھر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ آسمہ کو پہلی بار نئے فیشن کے چست لباس میں دیکھ رہے ہیں۔ والدین ایسی تبدیلی گوارا نہیں کرتے لیکن وقت کے تقاضوں سے مجبوراً سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ آسمہ کو احساس کمتری سے نجات مل گئی تھی۔ ایک دن ایک تقریب میں ایک نوجوان اس کے قریب آیا۔ خاکسار کو علاؤالدین چنگیزی کہتے ہیں۔ اس محفل میں سبھی ایک دوسرے سے ہنس بول رہے ہیں۔ کیا ہم آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ سوری، میں کسی اجنبی سے بات نہیں کرتی۔ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، آپ میرے لیے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بہت دور تک جانتا ہوں۔ یہ دور تک جاننے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اس ملک سے باہر تک، یعنی بینکاک تک آپ کو جانتا ہوں۔ آسمہ ایک دم سے چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بولا، پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کا راز میرے سینے میں دفن ہے، یہ میری زبان پر نہیں آئے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم کون ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں آپ کی بہتری چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی اپنی بہتری کے لیے مجھ سے گفتگو کرنا چاہیے۔ اگر میں نہ کرنا چاہوں تو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، رضوانہ میری کزن ہے۔ اچھا، تو رضوانہ نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے؟ میں ابھی جا کر اس سے پوچھوں گی۔ آپ اس سے پوچھ کر مجھ سے دشمنی کریں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ دشمنی کے جواب میں آپ کے ڈھول کا پول ظاہر کر دوں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے لگا کہ اب راز فاش ہو جائے گا۔ چنگیزی نے اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے رضوانہ کی ڈائری چرا کر پڑھی تھی، یوں تمہاری کچھ ہسٹری معلوم ہو گئی۔ فار گاڈ سیک، مجھے کوئی بلیک میلر نہ سمجھنا۔ بلیک میلر ہوئے بھی تو میرا کیا بگاڑ لو گے؟ تمہارا نہیں، میرا بگڑے گا۔ رضوانہ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس کی ڈائری چرا کر پڑھی ہے تو میں شرم سے منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ ایسے ہی شریف آدمی ہو اور شرم والے ہو تو ڈائری چرائی کیوں؟ میں ایک شریف آدمی ہوں، ایسا ہرگز نہ کرتا۔ یہ رضوانہ کی بے پرواہی ہے۔ وہ اپنی میز پر اسے کھلا چھوڑ کر باتھ روم میں گئی تھی۔ اسی وقت میں پہنچ گیا۔ مجھے کچھ لکھنے کے لیے قلم کی ضرورت تھی۔
قلم لینے کے لیے میز کے پاس گیا تو ڈائری کے کھلے ہوئے ورق پر تمہارے متعلق پہلی سطر قابل توجہ تھی۔ میں نے دوسری پڑھی، پھر تیسری سطر پڑھی۔ مجھے باتھ روم کے اندر آہٹ سنائی دی۔ میں ڈائری اٹھا کر وہاں سے چلا آیا۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، تم نے ڈائری کیوں چرائی؟ میرے اندر کے شریف آدمی نے کہا کہ اگر رضوانہ ایسی ہی بے پرواہ رہے گی تو تمہارا راز کم ظرف لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ کوئی پیٹھ پیچھے بھی تمہارا مذاق اڑائے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے وہ ڈائری چرانے کے بعد جلا دی۔ اب تم پر آنچ نہیں آئے گی۔ آسماں نے ایک دم سے متاثر ہو کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، آپ نے یہ سب کچھ میری خاطر کیا ہے؟ مگر کیوں؟ میں ایک عرصے سے تمہیں جانتا ہوں، میری آنکھ تمہیں دیکھتی ہے، میرا دل تمہارے نام سے دھڑکتا ہے۔ تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، میں ایک معمولی بزنس مین ہوں، تم آسمان ہو، میں زمین ہوں۔ جب تمہارا کیس معلوم ہوا تو خیال آیا کہ اب میں تم سے شادی کی کہہ سکتا ہوں اور تمہارا جیون ساتھی اور رازدار بن سکتا ہوں۔ آسماں نے محسوس کیا کہ وہ پہلی ہی ملاقات میں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، پھر بات آگے بڑھنے میں دیر نہیں لگی۔ چنگیزی کے والدین اس کا رشتہ مانگنے آئے تو اس کے ڈیڈی نے انکار نہیں کیا۔ یہ بات رضوانہ کو معلوم ہوئی تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ اس نے چنگیزی کو تنہائی میں ملنے کے لیے کہا، لیکن وہ ٹال گیا۔ وہ اس کے گھر گئی تو ملاقات نہ ہو سکی، پھر فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ غصے سے بولی، چنگیزی، کیا تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ کیا واقعی آسماں سے شادی کر رہے ہو؟ میرے گھر والوں کو آسماں پسند ہے، مجھے افسوس ہے میں تمہارے ساتھ زیادہ چل نہ سکا۔ تم بہت گرے ہوئے انسان ہو، مجھ سے زیادہ دولت مند لڑکی دیکھ لی، یہ بھی خیال نہ کیا کہ رضوانہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے، اس نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ رضوانہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، آگے اس کا مستقبل شاندار تھا، ایک بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ ان حالات میں خود کو بدنام کرنا گوارا نہیں تھا۔ دانش مندی یہی تھی کہ چپ چاپ چنگیزی کے راستے سے ہٹ جائے۔ وہ نہایت شاطر تھا، پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ رضوانہ جیسی شریف لڑکیاں اندر ہی اندر دل ملا کر رہ جاتی ہیں، لیکن بدنام ہونا پسند نہیں کرتی۔ بہرحال چنگیزی اور آسماں کی شادی ہو گئی۔ قاضی جمال الدین نے اپنے داماد کو بڑی بڑی رقمیں دیں تاکہ اپنے بزنس کو بڑھاتا رہے، لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہا۔ ایک برس بعد آسماں ماں بن گئی۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام ارباب چنگیزی رکھا گیا، لیکن جنم دینے سے پہلے ہی یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ چنگیزی نے تنہائی میں آسماں کو سمجھایا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈبے کا دودھ لا کر کمرے میں رکھیں گے۔ تم ابتدا ہی سے یہ بات دوسروں کے ذہن میں نقش کر دو کہ تم شرم والی ہو، لہٰذا اپنے کمرے میں اپنے بچے کو فیڈ کراؤ گی۔ چنگیزی نے جس طرح سمجھایا اسی طرح بات بننے لگی۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ ایک بیٹے کی پیدائش پر یہ بات بن گئی، وہ اپنے کمرے میں چھپ چھپ کر اسے ڈبے کا دودھ پلایا کرتی تھی۔ 2 برس بعد پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام نادرہ رکھا گیا۔ مصیبت 4 ماہ بعد آئی۔ ہوا یہ کہ آسماں کے بھائی کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام نیلما رکھا گیا۔ اس کے پیدا ہونے کے 6 ماہ بعد ہی ماں اس دنیا سے چل بسی۔ قاضی جمال الدین نے بیٹی کو حکم دیا کہ وہ نیلما کو بھی دودھ پلائے۔ آسماں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ڈیڈ، میں اسے بہو بنانا چاہتی ہوں، آپ میرے بیٹے سے نیلما کو منسوب کیجیے۔ تمہیں بہو بنانے کی سوچ رہی ہے جبکہ یہ بیچاری دودھ کے لیے بلک بلک کر رو رہی ہے۔ تم جانتی ہو کہ یہ ہمارے خاندان کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور نیلما بھی ہمارے ہی خاندان کی عورت کا دودھ پیے گی، لہٰذا اسے لے جاؤ۔ باپ کے حکم کے بعد بحث کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر وہ بولنا بھی چاہتی تو نیلما روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر جھنجھلا کر اسے بستر پر پٹخ دیا۔ چنگیزی نے کہا، اس طرح غصہ دکھانے سے کام نہیں بنے گا، باپ کا دل جیتنا ہے تو ان کے حکم کی تعمیل کرو۔
लेकिन डैड तो यही समझेंगे कि नीलिमा और अरबाब दो शरीक भाई बहन हैं, आइंदा इनकी शादी नहीं हो सकेगी। डैड के समझने से क्या होता है? लेकिन ये मेरी बहू फिर कैसे बनेगी? हम अपने हाथों से तकदीर बनाना चाहेंगे तो शायद बहू बन जाए। तुम्हारे बाप की ज़िंदगी कितनी हो सकती है? वो चौंक कर बोली, क्या मतलब? बाप की दौलत हासिल करना चाहती हो तो नीलिमा को बहू बनाना लाजमी है। इस मकसद के लिए बाप की ज़बान बंद रखना चाहिए ताकि वो किसी को ये ना बता सकें कि तुमने इसे दूध पिलाया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे बाप की ज़बान किस तरह बंद होगी? दो ही तरीके हैं, या तो वो हमेशा के लिए गूंगे हो जाएं या हमेशा के लिए सो जाएं। वो चंगेजी का मुंह तकते हुए सोचती रह गई। इसे अपने शौहर की बात बुरी लगी थी। वो इसके बाप को हमेशा के लिए ख़त्म करने की बात कर रहा था। ऐसा तो दुश्मन करते हैं। वो चंगेजी को दुश्मन नहीं कह सकती थी क्योंकि वो तमाम दौलत समेटने के राज बता रहा था। इसकी और औलाद की भलाई के लिए ऐसे मशवरे दे रहा था। इसने आसमा को सोच में गुम देखा तो जल्दी से कहा, तुम मेरे मुतालिक गलत राय कायम न करना। मैंने यूं ही एक बात कहती है, जब हमें दौलत गलत रास्ते से हासिल करना होगी तब ऐसा सोचेंगे, वरना अभी इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि तकदीर हमारे हक में क्या गुल खिलाती है। आसमा इस दिन से इसको भी अपने साथ रखने लगी। नीलिमा रोती बहुत थी। इधर अपनी बेटी नादरा भी परेशान करती थी। दोनों को बैक वक्त संभालना मुश्किल हो जाता था। इस मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए उसने नीलिमा के दूध में अफीम की हल्की सी मिकदार मिलाना शुरू कर दी। नीलिमा का बाप हाजी कमालुद्दीन अपने बाप का कारोबार संभालता था। इसे इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि बेटी की तरफ तवज्जो दे सके। यूं भी इत्मीनान था कि अपनी सगी बहन परवरिश कर रही है, इसे अपने गोद में रखकर पालेगी, जहन नहीं पिलाएगी। 3 बरस बाद बाप को तशवीश हुई। बेटी बोलती नहीं थी और गूंगी भी नहीं थी। इसने बहन से पूछा, आसमा ये बोलती क्यों नहीं है? 3 बरस के बच्चे कुछ न कुछ तो बोल ही लेते हैं। बाज़ बच्चे देर से बोलते हैं, आप फिक्र न करें, ये बोलने लगेगी। वो 5 बरस की उम्र में बोलने लगी, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल ही कुंद ज़हन थी। न इसे गिनती याद होती थी, न ही कोई पढ़ाया हुआ सबक याद रहता था। लेकिन एक बात अजीब थी, जब आसमा इससे कहती, नीलिमा अगर तुम 1 से 10 तक गिनती याद कर लोगी तो फिर तुम्हें दूध पिलाऊंगी, तब वो हैरत अंगेज़ तौर पर याद कर लेती थी। बाप ने हैरानी से पूछा, ये दूध का क्या चक्कर है? आसमा ने कहा, मैं इसे भाई की नहीं अपनी बेटी समझती हूँ। ये मुझसे जितना लाड करती है मैं उतना ही इसे प्यार करती हूँ। ये जो चाहती है इसकी फरमाइश पूरी करती हूँ। भाई अपनी बहन की इस बात से बड़ा मुतासिर होता था। वो इस बात पर हैरान था कि नीलिमा 6 बरस की हो चुकी है और उसकी बहन अभी तक उसके लाड उठा रही है। जब वो 7 बरस की हुई तो बाप मर गया। इसके बाद वो जैसे जैसे उम्र की मंजिलें तय करती रही, आसमा उसे समझाती रही, देखो नीलिमा, तुम दूध की बात किसी के सामने नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें दूध नहीं दूंगी। वो दूध क्या था? नशा था जिसके बगैर वो रह नहीं सकती थी। इसके खातिर वो आसमा की हर बात पर अमल करती थी। अगर कोई बात किसी के सामने कहने से मना करती जाती तो वो कभी इसकी ज़बान पर नहीं लाती थी। दादा तो यही समझ रहा था कि दूध पीने की उम्र गुजर चुकी है। अगर नीलिमा अपनी आंटी आसमा से ज़्यादा मानूस है तो सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि वो इससे बहुत मोहब्बत करती है। इधर आसमा ने अपने बाप की तमाम दौलत अपने हाथ में रखने के लिए चंगेजी के हर मशवरे पर अमल किया था। नीलिमा के दूध में अफीम देकर बचपन से अब तक इसे गब्बी और कुंज़हन बना दिया था ताकि इसके मामू का लड़का ज़ुबैर इसमें दिलचस्पी न ले। दूसरी तरफ अपनी बेटी नादरा को ढील दे दी कि वो अपनी जुल्फ़ों में इसे उलझाती रहे। अपने बेटे अरबाब चंगेजी को समझा दिया कि वो नीलिमा के बचकानापन पर न जाए। सिर्फ दौलत का मुंह देखे तो नीलिमा का मुंह भी अच्छा लगेगा और वो इसे दुल्हन बना लेगा। इसके लिए एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार था और वो वक्त करीब आ रहा था। इधर ज़ुबैर नादरा का असीर होता जा रहा था।
اگرچہ وہ بچپن ہی سے نیلما سے منسوب ہو چکا تھا۔ جوان ہونے پر دادا جان نے ایک بار پھر اس نکاح نامے پر ان کے تصدیقی دستخط لے لیے تھے۔ اس کے باوجود وہ نادرا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا، البتہ نیلما پر توجہ دیتا تھا۔ اس کی توجہ میں صرف ہمدردی تھی یا محبت بھی تھی، اس کا اندازہ کوئی نہ کر سکا۔ وہ ہمیشہ یہ معلومات رکھتا تھا کہ نیلما کس طرح زندگی گزار رہی ہے، اس کے رہنے سہنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں کسی قسم کی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ آسماں اور چنگیزی اس بات کا پورا خیال رکھتے تھے کہ زبیر کو کسی قسم کا شبہ نہ ہونے پائے۔ ایک دن یہ انکشاف ہوا کہ زبیر کو سراغ رساں بننے کا خبت ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ انٹیلیجنس بیورو کے ٹریننگ سینٹر میں تربیت بھی حاصل کر رہا ہے۔ یہ بات بڑی پریشان کن تھی۔ دونوں میاں بیوی اور زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کی بے اطمینانی ختم ہو گئی۔ انہیں پتہ چلا کہ زبیر نے ٹریننگ ضرور حاصل کی ہے، لیکن امتحان میں ناکام رہا ہے۔ اسے انٹیلیجنس بیورو میں کسی قسم کی ملازمت نہیں مل سکے گی۔ یہ اطمینان ہو گیا، لیکن ایک بات پھر بھی پریشان کن تھی۔ نیلما غبی کن ذہن ہونے کے باوجود زبیر سے متاثر تھی، اس کی ہر بات مانتی تھی۔ اسے دن میں ایک بار دیکھ نہ لیتی تو پوچھتی رہتی، زبیر کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ کب آئیں گے؟ آسماں اس سے کریت کریت کر پوچھتی تھی کہ وہ زبیر سے کس قسم کی باتیں کرتی ہے اور زبیر اس سے کس قسم کے سوالات کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنی آنٹی آسماں کو ساری باتیں بتا دیا کرتی تھی۔ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتی تو آسماں اسے دھمکی دیتی، میں تمہیں دودھ نہیں دوں گی۔ یہ بہت بڑا ہتھیار تھا۔ نیلما پریشان ہو جاتی تھی۔ جو بات زبیر بتانے کے لیے منع کرتا تھا وہ بھی بتا دیتی تھی۔ آسماں نے اسے اچھی طرح تاکید کی تھی، زبیر کو ہر بات بتانا، لیکن یہ کبھی نہ بتانا کہ میں تمہیں دودھ دیتی ہوں۔ یہ بات نیلما نے گرہ میں باندھ لی تھی۔ یہ اسے ایسے یاد تھی جیسے کوئی اہم سبق یاد رہتا ہے جسے انسان زندگی بھر نہیں بھولتا۔ مقدمہ جاری تھا۔ نیلما، زبیر، نادرا، آسماں، علاؤالدین چنگیزی اور ارباب چنگیزی کی پیشی ہوتی رہتی تھی اور وہ پیش ہو کر عدالت میں ہونے والے سوالات کے جوابات دیتے رہتے تھے۔ یہ کیس اخبارات والوں کے لیے بھی نہایت دلچسپ تھا۔ انہوں نے پہلے ہی دن 6 سرخیوں میں یہ خبر شائع کی تھی کہ ایک دوشیزہ نے کھلونا رائفل سے اپنے دادا جان کو قتل کر دیا۔ لاش کی کھوپڑی سے نکلنے والی گولی نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ 7mm کی رائفل سے ہلاک کیے گئے ہیں، لیکن وہ رائفل کس نے چلائی اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا، اور نیلما کا بیان شروع سے وہی تھا، میں نے دادا جان کو اپنی کھلونا رائفل سے گولی ماری تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مرنے کے زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بچکانہ بیانات پر عدالت کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ملزمہ کا طبی معائنہ کرایا جائے۔ اگر وہ دماغی طور پر صحت مند نہیں ہے، غبی اور کن ذہن ہے تو ایسا کیوں ہے؟ علاؤالدین چنگیزی اور اس کے بیٹے ارباب چنگیزی سے پوچھا گیا، وہ باپ بیٹے واردات کے دن کہاں تھے؟ انہوں نے بیان دیا، وہ ملتان میں تھے۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے وہ ٹکٹ دکھایا جس کے ذریعے طیارے میں سفر کیا تھا اور ملتان گئے تھے، وہاں سے واپسی کا ٹکٹ بھی تھا۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ملتان میں جن رشتہ داروں کے ہاں جس گھر میں جس محلے میں گئے تھے وہاں ان کی موجودگی کے سلسلے میں تصدیق کرائی جا سکتی ہے۔ وہ باپ بیٹے شبہات کے دائرے سے نکل رہے تھے۔ آسماں پر بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ملازموں نے گواہی دی، جس وقت گولی چلنے کی آواز سنائی دی اس وقت مالکن آسماں ان سے ڈائننگ روم کی صفائی کرا رہی تھیں۔ چنگیزی کو عدالت میں پیش ہونے سے پہلے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ واردات کے وقت زبیر اور نادرا ایک کمرے میں تھے۔ یہ بات وہ ایک باپ کی حیثیت سے اور ارباب چنگیزی ایک بھائی کی حیثیت سے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے نادرا پر بہت غصہ دکھایا، اسے مارنے کی دھمکیاں دیں، اسے سمجھایا کہ وہ اپنا بیان بدل دے اور یہ کہتے کہ زبیر اس کے کمرے میں نہیں تھا۔ زبیر تو اس کے دل میں تھا،
भला वो कैसे कह देती कि वो कमरे में नहीं था। उसने बयान बदलने से इनकार कर दिया। ज़्यादा गुस्सा दिखाने पर कहने लगी, मैं नादान बच्ची नहीं हूँ, आप लोगों की चालें खूब समझती हूँ। आपने भाईजान से नीलिमा की शादी करने के लिए ज़ुबैर को उससे दूर करना चाहा और उसका एक ही रास्ता समझ में आया कि ज़ुबैर मुझसे घुल मिल जाए। आप लोगों ने हमें एक दूसरे से मिलने की आज़ादी दी। अब हम आज़ादी की तमाम हदूद फलांग चुके हैं, तो मुझे बयान बदलने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? बाप ने मुट्ठियां भींचकर कहा, ये बेगैरती है। तुम भरी अदालत में ऐसा बयान दोगी तो हम तो शर्म से मर जाएंगे। मैं कोई शर्मनाक बयान नहीं दूंगी। पहले ही कह चुकी हूँ कि पिछले साल का पर्चा हल कर रही थी और ज़ुबैर मेरी मदद कर रहे थे। हम आपस में कज़न हैं, एक कमरे में बैठकर लिखने पढ़ने का हक रखते हैं और इस सिलसिले में कोई एतराज़ करने का हक नहीं रखता। घर में बाप बेटी के दरमियान झगड़े होते रहे, लेकिन अदालत में माँ को इस बयान की तस्दीक करना पड़ी कि मेरी बेटी ज़ुबैर से पर्चे हल करवा रही थी। इस तरह घर के तमाम अफराद शुबात से बालातर हो गए थे। नीलिमा की भी मेडिकल रिपोर्ट आ गई थी। इस रिपोर्ट में भी वही बात कही गई थी जो अब से 1 बरस पहले की मेडिकल रिपोर्ट में थी, यानी नीलिमा अफ्यून की आदी हो गई है और आज भी इसके खून में अफ्यून के असरात पाए जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात ने यह बयान दिया था कि ये ज़हनी तौर पर बच्ची है, इसकी याददाश्त कमज़ोर है, कोई बात याद नहीं रख सकती। ये इतनी डरपोक है कि रात को दरवाजे पर दस्तक सुनकर चौंक जाती है, शदीद घबराहट का शिकार होने लगती है। जो लड़की इतनी बुज़दिल हो और दस्तक की आवाज़ पर चौंक जाती हो, वो भला 7mm जैसी शोर मचाने वाली राइफल से अपने दादा को कैसे हलाक कर सकती है? बहरहाल बात यहाँ तक पहुँची थी कि किसी दूसरे ने इसके बचकानापन की आड़ लेकर गाजी जमालुद्दीन को कत्ल किया था और ऐसा वही कर सकता था जो इस कत्ल के बाद माली मुनफ़ियत हासिल करना चाहता हो। अलाउद्दीन चंगेज़ी के लिए एक बात परेशानी का बायस बन गई थी। अदालत ने नीलिमा की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने का हुक्म दिया तो सरकारी तौर पर उसका मुआयना करने और उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाली रिजवाना थी। वो तकरीबन 25 बरस बाद रिजवाना को देखकर झेंप गया। इसे नज़रें चुराकर अदालत के बरामदे में आ गया। इसे आसमा का इंतज़ार था, वो नीलिमा को साथ लाने वाली थी। तब पीछे से रिजवाना की आवाज़ सुनाई दी, मुझे बर्बाद करने वाले को मालूम होना चाहिए कि मैं नीलिमा की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर रही हूँ। उसने घबराकर इसे देखा, फिर पूछा, क्या इस केस में तुम ही सरकारी डॉक्टर हो? वो नागवारी से बोली, पूछने की क्या ज़रूरत है, अभी अदालती कार्रवाई शुरू होगी तो मेरा तारुफ हो जाएगा। बाय द वे, मुझे ये मालूम नहीं था कि नीलिमा से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ है। अभी सरकारी वकील ने तुम्हारी तरफ इशारा करते हुए जब ये बताया कि तुम नीलिमा के फूफा हो तो सारी बात मेरी समझ में आ गई। इसने परेशान होकर पूछा, कैसी बातें समझ में आ गई? तुम मेरे बारे में क्या राय कायम कर रही हो? देखो, वो कोई गलत रिपोर्ट न देना। मैं वो पहले जैसा चंगेज़ी नहीं हूँ। तुम्हें धोखा देने के बाद आज तक पछता रहा हूँ। तुम यकीन नहीं करोगी, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। वो एक कदम पीछे हटकर बोली, अपनी गंदी ज़बान से मेरे लिए मोहब्बत का इजहार न करना। जानते हो, मैंने आज तक शादी नहीं की। उसने चौंक कर इसे देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में अभी तक मेरे लिए जगह है। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। शादी इसलिए नहीं की कि जो मेरा शोहर होता मैं उसे धोखा देती, इसके पास बासी फूल की खुशबू बनकर जाती। वो शरीफ आदमी मेरी ज़ात से धोखा खाता रहता और मेरा ज़मीर मुझे कचोके देता। उसने चंगेज़ी की तरफ उंगली उठाकर कहा, जिससे धोखा खाती हूँ इसे माफ़ नहीं करती। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, दिन रात तुम्हें बद्दुआ देती रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता था कि तुमसे किस तरह इंतकाम लिया जाए। आज खुदा ने मौका दिया है, अब देखो मैं किस तरह इस केस में तुम्हें उलझाती हूँ। वो गुस्से से पलटकर जाने लगी। चंगेज़ी ने आवाज़ दी, रिजवाना, रिजवाना, रुक जाओ प्लीज़।
میری بات سن لو۔ وہ اس کے پیچھے خوشامد کرتا ہوا جانے لگا، لیکن وہ عدالت کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور سرکاری وکیل کے پاس پہنچ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ دور سے پریشان ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت کیا کرنا چاہیے۔ جب سمجھ میں نہیں آتا تو صبر کرنا پڑتا ہے، کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس نے سوچا، میں دیکھتا ہوں یہ آج عدالت میں میرے خلاف کیا کرنے والی ہے، اس کے بعد اپنے بچاؤ کی کوشش کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران وکیل نے کہا، اگرچہ میڈیکل رپورٹ ملزمہ نیلما کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرتی ہے، تاہم یہ کسی نہ کسی پہلو سے اس واردات میں ملوث ضرور ہے۔ اس نے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا، مقتول جمال الدین ایک کروڑ پتی بزنس مین تھا۔ ان کی تمام دولت و جائیداد ہتھیانے کے لیے انہیں ایسے افراد قتل کر سکتے ہیں جنہیں ان کی موت سے فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہو۔ اگرچہ ملزمہ نیلما ایک بے ضرر لڑکی ہے، ایسی بے ضرر لڑکیوں کو قاتل اپنا اعلی کار بنا سکتا ہے۔ میڈیکل رپورٹ سے ظاہر ہے کہ اسے کھانے پینے کی چیز میں افیون ملا کر دی جاتی ہے۔ میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ نیلما کو چند ماہ کے لیے اس کے گھر سے اس کے رشتہ داروں سے دور رکھ کر باقاعدہ علاج کرایا جائے۔ عالی جناب، میں اس سلسلے میں بیگم آسمہ چنگیزی سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا۔ آسمہ کو کٹہرے میں آنے کے لیے کہا گیا۔ وکیل نے پوچھا، کیا تم نے نیلما کو بچپن میں دودھ پلایا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، ہاں۔ کیا اسے دودھ میں افیون ملا کر دی جاتی تھی؟ میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ ہم تعلیم یافتہ مہذب لوگ ہیں۔ بچوں کو افیون دے کر سلانا ان کی دماغی صحت مندی کے لیے مضر سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک ماں کی طرح اسے پالا پوسا اور جوان کیا ہے۔ میں اس سے کبھی دشمنی نہیں کر سکتی۔ اگر تم اسے دودھ نہ پلاتی تو اپنی بہو بنا کر اپنے باپ کی تمام دولت اپنے گھر میں رکھ سکتی تھیں، جبکہ نیلما زبیر سے منسوب ہو کر اپنے باپ اور دادا کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ باہر لے جائے گی۔ وہ ذرا گڑبڑائی، پھر تن کر بولی، میں لالچی نہیں ہوں۔ میرے باپ نے میرے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، مگر ہاں، میں نیلما کو آج بھی اپنی بہو بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ وکیل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم اپنے ہوش و حواس میں رہ کر ایسا کہہ رہی ہو جبکہ تم نے نیلما کو اپنا دودھ پلایا ہے؟ آسمہ نے عدالت میں بیٹھے ہوئے چنگیزی کی طرف دیکھا، پھر کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنا پلایا ہے۔ وہ پیدائش کے بعد سے ہی میری گود میں پرورش پاتی رہی ہے اور میں نے اسے ڈبے کا دودھ پلایا ہے۔ اسے اپنی جگہ جا کر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ پھر نیلما کو بلا کر وکیل نے پوچھا، کیا آج بھی دودھ پیتی ہو؟ جی ہاں، پیتی ہوں۔ کس طرح پیتی ہو؟ فیڈر سے۔ عدالت کی کارروائی دیکھنے اور سننے والے حاضرین بے اختیار ہنسنے لگے۔ ایک بھرپور جوان دوشیزہ فیڈر سے دودھ پینے کی بات کر رہی تھی۔ وکیل نے پوچھا، تمہیں دودھ کتنا اچھا لگتا ہے؟ وہ بولی، بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کرو، کتنا اچھا لگتا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، دور بیٹھی ہوئی آسمہ کو دیکھتی رہی، پھر بولی، اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں کھانا کھانا نہیں چاہتی، صرف دودھ پینا چاہتی ہوں، مگر آنٹی کہتی ہیں کہ جب تک کھانا نہیں کھاؤ گی وہ دودھ نہیں پلائیں گی۔ آسمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ گھبرا رہی تھی۔ اگر رضوانہ اس وقت عدالت میں موجود ہوتی تو شاید اس بات کی تہہ تک پہنچ جاتی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ نیلما کو کن ذہن اور بچکانہ ذہن رکھنے والی لڑکی سمجھ رہے تھے اور اس کی بے تکی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ وکیل صفائی نے کہا، جناب عالی، ملزمہ نیلما پر قتل کا الزام ثابت نہیں ہو سکا تو ہمارے فاضل وکیل اب دودھ کا جھگڑا لے بیٹھے ہیں۔ سرکاری وکیل نے کہا، جناب عالی، میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ نیلما کو افیون دی جاتی ہے اور نیلما کے بیان سے ثابت ہو رہا ہے افیون دودھ میں گھول کر دی جاتی ہے۔ وہ دودھ اس قدر ذائقے دار ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ کھانا پینا چھوڑ سکتی ہے مگر دودھ نہیں چھوڑ سکتی۔ مزید یہ کہ نیلما کو اس کی پھوپھی آسمہ سے دور رکھا جائے۔ کچھ عرصہ
और इसे सरकारी तहवील में सरकारी डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी रखा जाए। ये मेरी अदालत से दरख्वास्त है। अदालत ने इसकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और रिजवाना, जो कि सरकारी डॉक्टर थी, इसकी तहवील में नीलिमा को दे दिया गया। रिजवाना ने आसमा, इसके शौहर और इसके बेटे बेटी सब पर पाबंदी लगा दी कि उनमें से कोई भी नीलिमा से नहीं मिलेगा जब तक कि वो उसके ज़ेरे इलाज है। इस बात से चंगेज़ी और आसमा अंगारों पर लौट रहे थे। आसमा ने परेशान होकर चंगेज़ी से कहा कि रिजवाना नीलिमा की इतनी हमदर्द क्यों बन रही है? उसे अपने ज़ेरे इलाज रखकर सेहतियाब करना चाहती है। चंगेज़ी ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा, दरअसल रिजवाना मुझसे मंसूब होना चाहती थी, मुझ पर मर मिटी थी, लेकिन वो मुझे कतई पसंद नहीं थी। मैंने तुमसे शादी कर ली, अब इसका नतीजा सामने आ रहा है। वो मुझे बेवफा समझती है और मुझसे इंतकाम लेना चाहती है। बेवफाई की बात रहने दो, अभी मामला दूसरा है। एक तो रिजवाना मेरे राज से वाकिफ़ है, दूसरे नीलिमा उसके ज़ेरे इलाज रहेगी तो बहुत जल्द दूध में अफ्यून मिलाने वाला राज ज़ाहिर हो जाएगा। चंगेज़ी बोला, तकदीर अपना काम दिखा रही है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। वो परेशान होकर बोली, मैं यही सुनती आई थी कि एक झूठ के बाद आदमी झूठ बोलता ही चला जाता है, इसे वो पहला झूठ मजबूर करता रहता है। आज पता चला एक कत्ल करने के बाद दूसरा तीसरा कत्ल करने पर हालात मजबूर करने लगते हैं। चंगेज़ी ने घबरा कर दरवाजे खिड़कियों की तरफ देखा, फिर करीब आकर कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया है? आहिस्ता बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। मैं अपने निस्वानी हुस्न का राज ज़ाहिर नहीं होने दूंगी। आज तक छुपा कर रखा है और मरते दम तक छुपाती रहूँगी। तुमने दौलत की खातिर मेरे डेट को ख़त्म किया है तो प्लीज़ रिजवाना को भी ठिकाने लगा दो। वो एकदम से करीब आकर बैठ गया, कान के पास मुँह ले जाकर सरगोशी में कहने लगा, तुम इसे खेल समझती हो? जो लोग दौलत से खेलना चाहते हैं, इनके सामने बड़े से बड़ा मसला भी खेल बन जाता है। तुम इस मामले पर गौर करो, तुम्हें जल्द ही यकीन हो जाएगा कि रिजवाना हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये ख़तरा तो मैंने उसी वक्त महसूस कर लिया था जब उसने अदालत के कमरे में बकवास की थी। फिर कुछ करो। चंगेज़ी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अब फिर तुम्हारे लिए एक बार फिर जान की बाजी लगाऊंगा। मैं फांसी के फंदे तक पहुँच जाऊँ तो कोई बात नहीं, मगर इस कमीनी रिजवाना को अगवा करूँगा। वो खुश हो रही थी, लेकिन अगवा की बात पर चौंक कर बोली, क्या तुम इसे उठाकर ले जाओगे? यही एक रास्ता है, मैं चंद गुंडों से काम लूँगा, वो इसे ले जाएंगे और इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे। इसके बाद वो शर्म से और अपनी इज्जत के ख्याल से कुछ कह नहीं सकेगी। कहना भी चाहेगी तो हमारे खिलाफ कोई सबूत न होगा। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है वो और ज़्यादा दुश्मनी पर उतर आए। चंगेज़ी इस मामले में बीवी से बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन हर हाल में रिजवाना को कहीं ले जाकर अपनी रातें रंगीन करना चाहता था। उसने बज़ाहिर तायद करते हुए कहा, ठीक है, इसे गुंडों के हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। रिजवाना दिमागी अमराज के मरीज़ों को अटेंड करने के बाद चैम्बर में दाखिल हुई। वहाँ ज़ुबैर बैठा हुआ था। इसे देखते ही उठकर खड़ा हो गया। हेलो डॉक्टर, अगर आपने मुझे नहीं भुलाया है तो मैं वही ज़ुबैर हूँ जिसने कल अदालत में आपसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। बैठ जाइए। वो बैठ गया। रिजवाना दो नर्सों को बुलाकर मरीज़ों के मुतालिक ज़रूरी हिदायत देने लगी। इस काम से फारिग होने के बाद उसने कहा, हाँ ज़ुबैर, क्या आप नीलिमा के मुतालिक मुफीद मालूमात फराहम कर सकते हैं? आप ये बताएं, नीलिमा को कब तक अस्पताल में लाया जाएगा? पुलिस वाले इस सिलसिले में कागजात तैयार कर रहे हैं, शायद कल या परसों तक वो यहाँ आ जाएगी। डॉक्टर, वो जब से पैदा हुई है कभी तन्हा नहीं रही। क्या वो आसमा के साथ सोती है? इसका उठना बैठना खाना पीना सब आंटी के साथ है। रात को किस कमरे में सोती है? अपने ही कमरे में
लेकिन जब तक आंटी आकर इसे सुलाती नहीं हैं वो बेख्वाबी की शिकायत करती रहती है। वो तुम्हारी मनकुहा है, तुम इसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? दादा जान कहा करते थे, जब ये दिमागी तौर पर नॉर्मल हो जाए, घर गृहस्थी को समझने लगे, तो दुल्हन बनाकर मेरे साथ रुखसत कर देंगे। क्या तुम्हारे दादा जान की समझ में ये बात नहीं आई कि लड़की दुल्हन बनकर अपने मियाँ के पास जाती है तो फिर बिल्कुल ही नादान नहीं रहती, इसमें दुनिया की समझ आने लगती है? सुबैर ने कहा, आपकी बात समझ में तो आ रही है, मैं हैरान हूँ, खुद ऐसी बातें क्यों नहीं समझ सका? वो तंज़ी अंदाज में बोली, शायद इसलिए कि आसमा की लड़की नादरा कशिश रखती है। इसने सर को झुका लिया और फिर कहा, नीलमा बहुत हसीन है, लेकिन सिर्फ हुस्न से काम नहीं चलता। मैं हमेशा ये सोचकर उलझता रहा हूँ कि बचकाना ज़हन रखने वाली लड़की के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूँगा, किस तरह वो मेरा घर संभालेगी और किस तरह मैं इसे सोसाइटी में ले जा सकूँगा। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। शायद यही वजह है कि मैं नादरा की तरफ माइल होता गया। मैं आसमा और चंगेज़ी को अच्छी तरह जानती हूँ, बल्कि पहचानती हूँ। उन्होंने तुम्हें नादरा की तरफ झुका दिया है ताकि नीलमा इनकी बहू बन सके। ये बयान आसमा अदालत में दे चुकी है। जो बातें आप कह रही हैं इन्हें मैं एक अरसे से समझता आ रहा हूँ। आंटी आसमा और अंकल चंगेज़ी मुझे साजिशी लगते हैं। रिजवाना ने पूछा, नादरा तुमसे शादी करना चाहती है? नादरा कुछ दिनों से बहुत ज़िद करने लगी है कि मैं नीलमा को तलाक देकर इससे शादी कर लूँ, और तुम नादरा के साथ इस हद तक आगे बढ़ चुके हो कि शादी पर मजबूर हो जाओगे और नीलमा को तलाक दे दोगे। इस बदनसीब को फिर इन साजिशी रिश्तेदारों की चुंगल में छोड़ दोगे जो सिर्फ दौलत समेटने की खातिर इसे कबूल करेंगे। जब सब कुछ अपना हो जाएगा तो अफीम देने वाले इसे जहर दे देंगे। वो चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर उसने पूछा, आप आंटी आसमा और अंकल चंगेज़ी को कब से जानती हैं? जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से। क्या आपका ताल्लुक़ किसी तरह हमारे ख़ानदान से है? चंगेज़ी दूर के रिश्ते से मेरा कज़न था। मेरी इससे शादी होने वाली थी। आज तुम और नादरा जिस मरहले पर हो, मेरी और चंगेज़ी की मोहब्बत भी इसी मरहले पर थी। अचानक उसने एक ज़बरदस्त चाल चली, आसमा को फांस लिया और इससे शादी कर ली। और आप? मैं तन्हा थी, तन्हा हूँ और तन्हा रहूँगी। यानी आपने अब तक शादी नहीं की? क्या मुझे शादी करना चाहिए? जो मेरा जीवन साथी बनकर आए और मुझे अपनी इज्जत बनाए, मुझे समाज में मान मर्तबा दे और मेरी हैसियत बुलंद करे। क्या इसे धोखा देना चाहिए? वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। आप एक अजीम औरत हैं, लेकिन मर्दों की तरफ से इतना ज़रूर कहूँगा कि सभी तंग नज़र तंग दिल नहीं होते। अक्सर लोग इस कदर फराख दिल होते हैं कि अपनी औरत को माजी की गलतियों समेत कबूल कर लेते हैं। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम नादरा को इसकी गलतियों समेत निकाह में कबूल करोगे। मैं इसे धोखा नहीं दूंगा। फिर नीलमा का क्या होगा? यही सोचकर उलझ जाता हूँ। सोचता हूँ कि कोई अच्छा लड़का मिले। देखो, खुद को फरेब न दो। क्या नीलमा के लिए तुम अच्छे नहीं हो? क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि आसमा का बेटा इसे खुश रख सकेगा, इसे एक शौहर की भरपूर मोहब्बत देगा, या इसे नोट छापने वाली मशीन समझता रहेगा? आप दुरुस्त कहती हैं। मैं खुद को फरेब दे रहा हूँ कि नीलमा को कोई अच्छा शौहर मिल जाएगा, जबकि ये मुमकिन नहीं है। इसके आसपास सभी लालची और खुदगर्ज लोग हैं। ऐसी सूरत में तुम पर लाजिम है, बल्कि तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम इस मासूम लड़की को अपनाओ और इसे दुश्मनों के चुंगल से निकाल लाओ। लेकिन नादरा का क्या होगा? इससे साफ साफ कह दो कि शादी नहीं करोगे। नीलमा तुम्हारी मनकूहा है, इसी के साथ अस्तवाची ज़िंदगी गुजारोगे। अगर नादरा वाकई तुमसे मोहब्बत करती होगी और तुम्हारे सिवा किसी और का साया बर्दाश्त न करना चाहती हो, तो वो तुम्हारे नाम पर बैठी रहेगी, वरना किसी से भी शादी कर लेगी और एक पारसा बीवी बनकर अपने शौहर को धोखा देती रहेगी। जो औरत अपने शौहर को धोखा दे सकती है वो तुम्हें भी दे सकती है, और जो अपने महबूब को धोखा दे सकती है वो अपने शौहर से भी वफा नहीं कर सकती। आप चाहती हैं कि मैं नादरा को छोड़ दूँ? किसी को आजमाने की खड़ी आए तो आजमा कर देख लेना चाहिए।
अगर वो तुमसे वफा करती रही और तुम्हारे सिवा किसी को कबूल करने पर आमादा ना हुई तब उसे अपना लेना। आप कैसी बातें करती हैं? अभी तो आप कह रही थी कि मैं नीलिमा के साथ ज़िंदगी गुजारूं। क्या तुम बाद में नादरा से शादी नहीं कर सकते? यानी 2 शादियां 2 बीवियां? इतनी हैरानी से क्यों पूछ रहे हो, जबकि अपनी मनकूहा की मौजूदगी में नादरा से ताल्लुकात रखे हुए थे? इस वक्त तुम्हें अपने आप पर हैरानी नहीं हुई? आप सच सच बताइए, क्या इसलिए ऐसा कह रही हैं कि नादरा अंकल चंगेज़ी की बेटी है और आपको अंकल से बहुत बड़ा धोखा हुआ है? आप शायद इंतकाम लेना चाहती हैं। वो एक गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी की पुश्त से टिक गई, फिर बोली, मैं औरत हूँ, किसी दूसरी औरत की तौहीन नहीं कर सकती। अगर नादरा तुम्हारी मोहब्बत में साबित कदम हुई तो मैं इसे बेटी बनाकर इसका निकाह तुमसे पढ़वाऊँगी, और अगर वो अपने माँ बाप की तरह फ्रॉड साबित हुई तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोली, अभी हम नीलिमा के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि तुम इस मासूम लड़की को धोखा दो और इसकी आइंदा ज़िंदगी बर्बाद करो। अगर ऐसा करोगे तो फिर इसका इलाज करना फजूल है। मैं क्यों इसे यहाँ लाकर अपना वक्त ज़ाया करूँ, जबकि इसे कोई अच्छा जीवन साथी भी ना मिल सके। डॉक्टर, मैंने इतनी देर की गुफ्तगू में आपको समझ लिया है। जिसने आप पर जुल्म किया, आप इसकी बेटी से कभी इंतकाम नहीं लेंगे। आप मेरी और नीलिमा की भलाई के लिए मुझे समझा रही हैं, इसलिए मैं खुद को आपसे नहीं छुपाऊंगा। उसने जेब से एक शनाख्ती कार्ड निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। रिजवाना ने इसे लेकर देखा। ज़ुबैर की तस्वीर के साथ जो लिखा हुआ था, इसे पढ़कर हैरानी से बोली, ओह माय गॉड, आप इंटेलिजेंस के अफसर हैं? वो मुस्कुराकर बोला, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझे आप नहीं तुम कहें। आप मेरी बुजुर्ग हैं। वो मुस्कुराते हुए इसके शनाख्ती कार्ड को वापस करते हुए बोली, अब नीलिमा के इलाज में आसानी रहेगी। क्या मैं आपको बुजुर्ग समझकर जो कहूँगा उस पर यकीन करेंगी? तुम अच्छे और सच्चे लगते हो, ज़रूर यकीन करूँगी। मैं नादरा के साथ बड़ी हद तक बेतकल्लुफ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। मैं अंकल चंगेज़ी की तरह किसी औरत को खिलौना बनाकर खुश होना नहीं जानता। वो मुस्कुराकर बोली, मुझे ये सुनकर खुशी हो रही है। अल्लाह तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नेक हिदायत दे। इंशाअल्लाह हम दोनों अपनी कोशिशों से नीलिमा को दिमागी तौर पर नॉर्मल बनाएंगे। वो अपनी जगह से उठकर बोला, मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी ड्यूटी पर जाना है, फिर हाजिर होऊंगा। वो सलाम करके जाना चाहता था। रिजवाना ने कहा, तुम्हारी बातें सुनने और तुम्हारा शनाख्ती कार्ड देखने के बाद मैं तुम पर बहुत ज़्यादा एतमाद करने लगी हूँ। यहाँ नीलिमा के पास कोई नहीं आ सकेगा, लेकिन तुम शौहर की हैसियत से आओगे और मेरे इस अस्पताल के प्राइवेट क्वार्टर में इसके साथ अपनी अस्तवाजी ज़िंदगी गुजारोगे। शुक्रिया डॉक्टर, आप नीलिमा के लिए जो भी नुस्खा तजवीज़ करेंगी मैं इस पर अमल करूँगा। वो रिजवाना से रुखसत होकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमारत में आया, फिर अपने दफ्तर में पहुंचकर आराम से बैठकर रिसीवर उठाते हुए नंबर डायल किए। थोड़ी देर बाद इसे नादरा की आवाज़ सुनाई दी। इसने ज़ुबैर की आवाज़ पहचानते हुए पूछा, तुम कहाँ हो? मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आईबी के दफ्तर में हूँ, फिर से सुराग रसां बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हंसते हुए बोली, तुम ज़िंदगी भर सुराग रसां नहीं बन सकोगे, बस मेरे शौहर बन सकते हो। यहाँ फ़ौरन आ जाओ, मेरी मम्मी और डैडी हमारे रिश्ते को मंजूर करने वाले हैं। लेकिन मैं कैसे मंजूर कर सकता हूँ, जबकि बचपन ही से मेरी एक बीवी मौजूद है। वो बचपन का निकाह था, लेकिन जवानी में तस्दीक की दस्तखत कराए गए थे। मैंने पूरे होशो हवास में नीलिमा को अपनी मनकूहा, अपनी शरीके हयात तस्लीम किया है। ज़ुबैर, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ और तुम हो कि इस पागल लड़की को शरीके हयात तस्लीम कर रहे हो। सच्ची बात तो यह है कि तुमने मुझे फांसने के सिलसिले में इंतहाई कोशिशें की, लेकिन मैंने तुम्हें इंतहा तक पहुँचने का मौका नहीं दिया, ताकि किसी भी मरहले पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत ना करे। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? वही कह रहा हूँ जिसे सुनने की तवक्को न तुम कर सकती थी
نہ تمہاری ممی اور ڈیڈی۔ میں پھر ایک بار ٹریننگ کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ اس دوران اپنا گھر بسا لو تو بہتر ہوگا، اپنے بھائی اور بھاوج کے لیے راستہ صاف کرنے کی غرض سے۔ میرے پیچھے پڑو گی تو ہمیشہ مایوسی اور ناکامی ہوگی۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تمہاری خاطر میں نے پولیس والوں کو ایسا بیان دیا جس سے کنواری لڑکی بدنام ہو جاتی ہے۔ میں عدالت میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے صرف تمہیں چاہا ہے اور تمہارے ساتھ ایسے مرحلوں سے گزر چکی ہوں جن کے بعد عورت کسی دوسرے مرد کا تصور نہیں کرتی اور نہ ہی کروں گی۔ میں قانون کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے اتنے نادان نہیں ہوتے کہ ایک جذباتی لڑکی کے بیان پر یقین کر کے مجھے تم سے شادی کرنے پر مجبور کر دیں۔ تم اگر قانون نہیں جانتی ہو تو اسے پڑھ کر سمجھو، کسی وکیل سے مشورہ کر لو، پھر میری باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی۔ وش یو گڈ لک اینڈ وش یو گڈ لائف پارٹنر۔ وہ ریسیور رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سے نادرا نے چیخ کر کہا، ٹھہرو، خبردار، دیکھو ریسیور نہ رکھنا، ذرا 1 منٹ ہولڈ کرو۔ اس نے ہولڈ کیا۔ دوسری طرف سے نادرا ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اپنی ممی آسما سے کہہ رہی تھی، وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، نیلما کو طلاق دینا نہیں چاہتا، مجھ سے کہہ رہا ہے میں کوئی دوسرا لائف پارٹنر تلاش کر لوں۔ ممی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا ہے۔ وہ کمبخت میرے دل اور دماغ پر چھا گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ بیٹی، جو عورتیں دل کی باتوں میں آتی ہیں وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہیں، ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہتی ہیں، ہمیشہ ذلت کی زندگی گزارتی ہیں۔ میں 25 برس سے تمہارے ڈیڈ کے ساتھ ہوں، لیکن آج مجھے معلوم ہو جائے کہ ان کے ساتھ رہنے میں میری انسلٹ ہے تو میں انہیں ایک ٹھوکر میں الگ کر دوں گی۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لہٰذا محبت اور جذبات کو رکھو ایک طرف، یہ صرف احمق بنانے والی باتیں ہیں۔ زبیر سے کہو وہ تم سے ایک ملاقات کرے تنہائی میں، صرف ایک بار۔ ممی، اس سے کیا ہوگا؟ تم اس سے کہو تو صحیح، اس سے ایک ڈیٹ لے لو، پھر میں تمہیں چال سمجھاؤں گی۔ اس نے ماؤتھ پیس سے ہاتھ ہٹا کر کہا، ہیلو زبیر، ہیلو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں تم سے ایک بار ملاقات کرنا چاہتی ہوں، صرف ایک رات کے لیے۔ ہوٹل رین بسیرا میں ملاقات کرو، میں ایک کمرہ ریزرو کراتی ہوں، وہاں ہم اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ اگر ایک دوسرے سے متفق ہوئے تو اچھی بات ہے، ورنہ الگ راستہ اختیار کر لیں گے۔ وہاں تمہارے پاس اور کون ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا، پھر کہا، کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، ورنہ تم سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ کیسے باتیں کرتی؟ تم تو ہر لمحہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی ہو، لیکن میں ہی تمہیں قابو میں رکھتا ہوں۔ تمہارے ساتھ ایک رات ہوٹل میں وقت گزارنے کا مطلب ہے کہ رات کی سیاہی کی طرح اپنا منہ کالا کر لوں، اور تم جانتی ہو میں اتنا کمزور آدمی نہیں ہوں۔ تم مجھ سے کوئی اہم گفتگو کرنا چاہتی ہو تو آج شام ہل پارک میں ملاقات کرو، ہمارے آس پاس ساری دنیا ہوگی، ہم وہیں ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کریں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ہم وہیں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ ویسے میں فیصلہ سنا چکا ہوں، تم خواہ اپنی سی کوششیں کر رہی ہو، اور میں جانتا ہوں تم ملاقات کرو گی تو صرف تنہائی میں۔ یقین نہیں ہے تو وہاں تمہاری ممی اور ڈیڈی بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھ لو، دیٹس آل۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ ہیلو ہیلو کہتی رہی، پھر ریسیور پٹک کر بولی، میں آپ لوگوں کے کہنے پر اس کمبخت کو اتنی لفٹ دیتی رہی، اس کے لیے انسپکٹر کو 5000 روپے رشوت کے طور پر دیے۔ آپ لوگوں کے کہنے پر آئندہ یہ بیان دے سکتی تھی کہ اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار چکی ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ اس کمبخت نے مجھے اتنی لفٹ دی اور نہ ہی میں اس حد تک بدنام ہونا چاہتی ہوں۔ ممی، آپ لوگوں کی سازشیں، آپ لوگوں کے منصوبے بالکل ناکام ہو رہے ہیں۔ آسما اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، زبیر بہت چالاک ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری ڈیڈی نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، وہ ہم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بہت جلد زبیر کو اس طرح الو بنائیں گے کہ وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر صرف تمہیں دیکھے گا۔
اسے تمہاری سوا کوئی لڑکی نظر نہیں آئے گی۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ دونوں ماں بیٹی وہاں سے چلتی ہوئی بیرونی دروازے کے پاس آئیں۔ اسے کھول کر دیکھا، ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا، اسے لیجیے اور دستخط کر دیجیے۔ اس نے ایک پیون بک آگے بڑھائی۔ آسماء نے اس پر دستخط کیے۔ سپاہی چلا گیا۔ پھر اس نے لفافہ چاک کر کے اندر کا مضمون پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، عدالت عالیہ کے حکم کے مطابق کل 10 بجے ایک پولیس آفیسر یہاں آئے گا اور نیلما کو دماغی مریضوں کے اسپتال میں لے جائے گا، لہٰذا اس کے کپڑے لتے اور دوسری ضروریات کا سامان تیار رکھا جائے تاکہ بیگم نیلما زبیر کی منتقلی آسان ہو سکے۔ یہ پڑھنے کے بعد نادرا نے جھنجھلا کر کہا، دیکھیے ممی، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اس نوٹس میں بیگم نیلما زبیر لکھا ہے، یعنی زبیر کا میری زندگی سے، میرے جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آسماء نے غصے سے نوٹس کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر کہا، میں ہمیشہ سے سمجھاتی آ رہی ہوں، کبھی جذبات کو غالب نہ آنے دو۔ نیلما تمہارے بھائی جان کی شریک حیات اور تم زبیر کی شریک حیات بنو گی۔ تمہارے نانا جان قاضی جمال الدین مرحوم کی تمام دولت و جائیداد صرف تمہارے بھائی بہن کے حصے میں آئے گی۔ بس اس بات کو یاد رکھو اور جذبات کو کچل ڈالو۔ نادرا نے کہا، جذبات کی ایسی کی تیسی، میں نے کب زبیر کو ایک محبوب کی طرح چاہا ہے؟ میں تو آپ لوگوں کے فیصلے پر عمل کرتی رہی، آج بھی عمل کرنے کو تیار ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا اس کا نتیجہ کب اچھا نکلے گا۔ نتیجہ اپنے بزرگوں پر چھوڑ دو، ہم نے دنیا دیکھی ہے، زبیر کیا چیز ہے۔ آسماء نے یہ کہہ کر خلا میں تکنا شروع کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اور تصور میں زبیر اور اپنے شوہر چنگیزی کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ چنگیزی نے جب بھی کوئی چال چلی تو ناکام نہیں ہوا، جبکہ زبیر ناکام ہوتا رہا، ایک ناکام سراغ رساں۔ زندگی میں کامیاب اور کامران رہنے کے لیے رازداری شرط ہوتی ہے۔ انسان جتنا کم بولے گا، جتنا کم لوگوں سے ملے گا اور کم لوگوں سے ملنے کے باوجود زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے گا اور اپنی ذات کو ایک راز بنا کر رکھے گا، اس وقت تک وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ آسماء اور چنگیزی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے معاملات میں کس قدر کامیاب ہیں۔ دوسرے دن پولیس والے عدالت سے جاری کردہ حکم نامہ لے کر آئے۔ نیلما ان کے ساتھ جانے سے انکار کرنے لگی۔ آسماء اور چنگیزی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ زبیر نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہاں تمہارا علاج ہوگا، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ زبیر سے بڑی حد تک مانوس تھی، اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی۔ آسماء، نادرا، چنگیزی اور ارباب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دولت حاصل کرنے کا اتنا بڑا ذریعہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ویسے چنگیزی ہولے ہولے آسماء کے شانے کو تھپک رہا تھا، اشارے کی زبان میں کہہ رہا تھا، فکر نہ کرو، میں رضوانہ کی زبان کھلنے نہیں دوں گا۔ وہ پولیس والوں کے ساتھ اسپتال پہنچی۔ زبیر اس کے ساتھ تھا۔ اسپتال کے پچھلے حصے میں چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ وہاں ایسی عورتوں کو رکھا جاتا تھا جو دماغی طور پر نارمل نہیں ہوتی تھیں اور نہ ہی زیادہ خطرناک ہوتی تھیں، جن کے متعلق یقین ہو جاتا تھا کہ 2-4 ماہ کی مسلسل توجہ اور علاج کے بعد نارمل ہو جائیں گی۔ زبیر نیلما کو لے کر ایسے ہی ایک کوارٹر میں آیا۔ کوارٹر کے چاروں طرف ایک 4 دیواری تھی۔ ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، طرح طرح کے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کمروں میں جو ڈسٹمبر تھا وہ ہلکے رنگ کا تھا۔ ہوادار کھڑکیوں اور دروازوں پر خوبصورت پردے لگے ہوئے تھے۔ پردوں، تصویروں اور پھولوں کے سلسلے میں مناسب رنگوں کا انتخاب کیا گیا تھا تاکہ رنگوں کے ذریعے بھی مریضہ کا دماغ پرسکون اور ٹھنڈا رہے۔ نیلما چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی اور پریشان ہو کر کہہ رہی تھی، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ زبیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہیں کبھی کبھی تنہا رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ کیا میں بالکل اکیلی رہوں گی؟ میں تمہارے پاس آیا کروں گا۔ مجھے رات کو ڈر لگے گا۔ میں رات کو تمہارے پاس رہوں گا۔ مجھے آنٹی کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ زبیر نے اس کے خوبصورت چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، میں تمہیں آنٹی کے بغیر سونا سکھا دوں گا۔
اتنے میں رضوانہ آ گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہیلو نیلما، کیسی ہو؟ وہ اس کا منہ تکنے لگی۔ زبیر نے کہا، یہ تمہاری ڈاکٹر ہیں، ان کو سلام کرو۔ اس نے سلام کیا۔ رضوانہ نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم جو کہیں اس پر عمل کرتی رہو۔ تم کتنی پیاری بچی ہو، ہماری بات مانتی رہو گی تو عقل مند بچی بھی کہلاؤ گی۔ زبیر نے کہا، نیلما، ڈاکٹر سے پرومس کرو تم ان کی بات مانتی رہو گی، برابر دوائیں کھاتی رہو گی۔ نیلما نے وعدہ کیا، ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی ہر بات مانتی رہوں گی، دوائیں برابر کھاتی رہوں گی، مگر آنٹی کو بلا دیجیے۔ آج سے 15 دن کے بعد آنٹی سے ملاقات ہوگی، اور وہ بھی آدھے گھنٹے کے لیے۔ میں ان کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتی۔ آپ 15 دن کی بات کر رہی ہیں؟ تم ان کے بغیر رہنے کی عادی ہو جاؤ گی۔ اب تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہماری ہر بات مانتی رہو گی، لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 دن تک تمہیں آنٹی کے بغیر رہنا ہے۔ میں نہیں رہ سکتی۔ پھر تمہیں بتانا ہوگا کہ ان کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتی۔ اس نے پریشان ہو کر زبیر کو دیکھا، پھر رضوانہ کو دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ نہ بتاؤ، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ تم یہاں سے باہر نکل کر تو دیکھو، ایک بڑی بڑی مونچھوں والا سپاہی بندوق لے کر کھڑا ہے۔ جو عورت اپنے کوارٹر سے باہر جاتی ہے اسے گولی مار دیتا ہے۔ وہ سہم گئی۔ پہلے بندوق کے کھیل سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ دادا جان تھوڑی دیر کے لیے مرتے تھے، پھر زندہ ہو جاتے تھے، لیکن جس دن ان کی پیشانی میں سوراخ ہوا اور وہاں سے خون بہنے لگا، اور اس کے بعد وہ زندہ نہیں ہوئے، تب سے وہ ڈرنے لگی تھی۔ اب پولیس اور چور والا کھیل نہیں کھیلتی تھی۔ اتنے عرصے میں اس نے کھلونا رائفل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ رضوانہ نے کہا، زبیر، تم نیلما کے پاس رہو، تھوڑی دیر بعد میرے پاس آ جانا۔ وہ چلی گئی۔ زبیر نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر نیلما کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو نا، میں تمہارا دولہا ہوں۔ ہاں، دادا جان کہتے تھے، مگر آنٹی کہتی ہیں کہ ارباب میرا دولہا بنے گا۔ تم اچھے نہیں ہو، تمہارے ساتھ مجھے بات نہیں کرنا چاہیے، مگر تم میرے ساتھ یہاں آ گئے۔ آنٹی دیکھیں گی تو ناراض ہو جائیں گی۔ ان کی ناراضگی سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ اس لیے کہ… وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر بولی، نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں ڈرتی ہوں، آنٹی بہت اچھی ہیں۔ کچھ دیر بعد اسے بہلانے اور پیار محبت کی باتیں کرنے کے بعد زبیر جانے لگا تو اس نے کہا، مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ پھر وہی بچکانہ پن، تم بڑی ہو گئی ہو، یہ ہمارا گھر ہے۔ تم نے دیکھا ہے جب تمہارے انکل چنگیزی باہر جاتے ہیں تو تمہاری آنٹی ان کا انتظار کرتی ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوتی ہیں۔ ہاں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح میں جا رہا ہوں، تم انتظار کرو، واپس آؤں گا تو خوشی کا اظہار کرنا۔ وہ چلا گیا۔ نیلما تیزی سے چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی۔ وہ دور جا چکا تھا۔ اس نے آواز دی، جلدی آؤ گے نا؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے جلدی آنے کا یقین دلایا، پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر ایک بڑی بڑی مونچھوں والا دربان رائفل لیے کھڑا ہوا تھا۔ نیلما نے جلدی سے دروازے کو بند کر دیا، اندر سے چٹخنی لگا دی۔ اس کی صورت ہی دیکھ کر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس دن رضوانہ نے زبیر سے کہا تھا، میں جو نفسیاتی ٹریٹمنٹ بتاؤں گی تم اس پر عمل کرو گے، اور تم ایک سراغ رساں کے نقطۂ نظر سے جو مشورہ مجھے دو گے میں اس پر عمل کروں گی۔ زبیر نے کہا، آپ مجھے اتنا بتا دیں، نیلما کیوں اپنی آنٹی سے متاثر ہے اور کیوں ان کے گن گاتی ہے؟ میں تمہارے سوالوں کا جواب جلد ہی دینے کی کوشش کروں گی۔ اب تم ایک کام کرو گے، وہ تمہاری بیوی ہے، شریک حیات ہے، اسے شعوری طور پر بیدار رکھنا تمہارا فرض ہے، اور تم آج ہی سے یہ فرض ادا کرو گے۔ کیا آپ شام کے بعد اسپتال میں رہیں گی؟ میری ڈیوٹی 5 بجے ختم ہو جاتی ہے، لیکن رات 8 بجے اسپیشل چیکنگ کے لیے اسپتال میں آؤں گی اور تم سے ملاقات کروں گی۔